والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رمضان مبارک کا مہینہ اپنی مکمل آفتاب کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. اس کے اختتام کے ساتھ ہی بہت سے مومنین کے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کر ہر مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے کہ جو رب اس رمضان کا رب ہے وہی رب سال کے دیگر 11 مہینوں کا بھی رب ہے. وہ اگر آپ کی دعائیں عبادات رمضان میں قبول فرماتا ہے تو وہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی قبول فرمانے والا ہے. رمضان میں ہم نے بالخصوص 3 اعمال پر بڑی توجہ دی ہے اور ان 3 اعمال کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا عمل رمضان میں نماز کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے. رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے توفیق دی قیام کیا، نمازوں میں مواظبت کی، وقت پر ادا کیا. تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو یاد رکھیے گا رمضان میں کی گئی عبادت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ کے بندو، نماز سب سے بڑی چیز ہے، اسلام کا ستون ہے اور ایمان کی اساس ہے، بلکہ عین ایمان ہے. وما كان الله ليضيع ایمانکم. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا. جس شخص کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. جس شخص کی نماز نہیں ہے بھلے اس نے لاکھ باتیں کی ہوں، لیکن اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو یہ سارے اعمال اور ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں رائے جاتی ہیں. یہ کسی عالم محدث کا قول صحیح نہیں، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، بلکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کہیں آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. کہیں فرمایا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. کہ ہمارے اور منافقین اور کفار کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اور اللہ بھی کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نمازیں قائم کرتے رہنا اور مشرکین میں سے مت ہو جانا. کیا مطلب؟ جو نماز قائم نہیں کرتا اس کا شمار مشرکین میں سے ہوگا. یہ آیات اور احادیث پڑھ کر
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں. سب سے زیادہ محاسبہ اس نماز کے تعلق سے انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃ. کل قیامت کے دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے وہ انسان کی نماز ہے. اگر نماز مکمل ہوگی تو اگلے سوالات ہوں گے، اگر نماز مکمل نہیں ہوگی تو اگلا کوئی سوال نہیں ہوگا. وہیں سے انسان کو جہنم کی طرف گھیر دیا جائے گا. تو سب سے اہم، سب سے بڑی چیز انسان کے لیے وہ انسان کی نماز ہے. دوسری چیز، ہم نے روزہ رکھا اور روزہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا سکھاتا ہے، عفت اور پاک دامنی سکھاتا ہے. تو یہ عمل گناہوں کو چھوڑنا، چاہے وہ گناہ انسان کے ہاتھوں سے کیے جانے والے ہوں، آنکھوں یا کانوں سے یا زبان سے کیے جانے والے ہوں، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا. جس طرح ہمیں رمضان کے ان 30 ایام نے سکھایا ہے، اسی طرح ہم نے سال کے بقیہ ایام کو بھی گزارنے کی کوشش کرنی ہے اسی طرح. کیونکہ رمضان کا مہینہ جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تم نے صرف ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے سچی عبودیت اختیار کرنی ہے، اس کے بعد تم شطرے بے مہار جو چاہے کرتے رہو. نہیں، اللہ کے بندوں، یہ 30 دن گویا کہ آپ کے لیے ایک مدرسہ ہے، آپ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے کہ آپ نے ان 30 دنوں میں اپنی ٹریننگ کرنی ہے اور سال کے بقیہ ایام اسی طرح گزارنے ہیں. تو جس طرح گناہوں سے پاک دامنی اختیار کیے رکھی، روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث جس کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے ہی اس کی جزا دینی ہے. آگے چل کر کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوۃہ لاجلی، کہ بندہ کھانا اور پینا اور اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ خواہشات کو چھوڑنا جہاں ہمیں رمضان نے سکھایا ہے، تو اس کو ان خواہشات سے رکنا یہ ہمارے لیے سال کے بقیہ ایام اور بقیہ مہینوں کے لیے بھی اسی طرح ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ انہوں نے گناہوں کے بہت سے اثرات ذکر کیے اور ان سے بچاؤ کے طریقے ذکر کیے، وہیں ان گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ یہ ذکر کیا، بڑا ہی مؤثر سبب ہے، آزما کر دیکھ لیجیے گا. ابن القیم فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کے طرق میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایثار لذت العفہ علی لذت المعصیہ. ایک لذت گناہ کی لذت ہے اور ایک لذت گناہ کو چھوڑنے کی لذت ہے. اور اللہ کے بندوں، یہ آزما کر دیکھ لینا، اگر آپ کے لیے گناہ کو چھوڑنے والی جو لذت ہے وہ اگر آپ کے لیے گناہ کو کرنے والی لذت پر غالب آ گئی تو یقین کیجیے آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، آپ گناہوں سے بچنے کے لیے مستعد ہو جائیں گے. گناہ کو کرنے والی لذت بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی کم ہے، اس کی گھڑی بھی بہت کم ہے. لیکن ایک طرف وہ بندہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے رب کی خاطر، اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے جو لذت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے لذت حاصل ہونے والی لذت سے بہت بڑی ہے. کبھی کر کے دیکھیے گا، یہ سوچ کر کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے رب کی اس میں رضا اور منشا یہ ہے کہ میں اس گناہ کی طرف نہ جاؤں، تو میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. یہ جسم میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے، اس پر مرضی بھی میرے رب کی ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ اس جسم کے حوالے سے میں نے اپنے رب کی منشا کے مطابق گزارنا ہے. تو اسی طرح آپ نے اپنے دیگر ایام کو گزارنا ہے. تیسرا اور آخری عمل بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، زبان کی حفاظت. روزے میں ہم نے زبان کی حفاظت کی. نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا گیا. جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری آنکھ، کان اور زبان بھی روزہ رکھتے ہو. کیا مطلب؟ کہ ان سے گناہ صادر نہیں کرنے. زبان سے صادر ہونے والے گناہ سب سے زیادہ محرج گناہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے صحیح حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسلام کی بہت سی امور بتائے، ایمانیات کا ذکر فرمایا، پھر ابواب الخیر، خیر کے دروازوں کا ذکر کیا، پھر بہت سے اعلیٰ امور کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اے معاذ،
اب میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، تمہارے اسلام، ایمان اور تمہارے دیگر تمام اعمال کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ معاذ نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ املک علیک قالا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا، یہ زبان تمہارے اعمال کو برباد کر دے گی۔ معاذ نے پوچھا کہ کیا اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں پھینکنے والی چیز یہ انسان کی زبان ہے۔ کتنی ضرورت ہے اس زبان کو کنٹرول کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اگر پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، بالخصوص وہ افراد اور وہ لوگ توجہ دیں جن کی عادت میں یہ بات شامل ہے کہ ادھر کی بات سنی ادھر پہنچایا، فلاں کی غیبت کر دی، فلاں پر بہتان تراشی کر دی، فلاں کے بارے میں بات کرنے کے اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی کوئی اس کو لوز پوائنٹ مل جائے تو اس کا واقعہ کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ جس شخص کی یہ عادت ہو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غیبت مت کرنا، لوگوں کی عزتوں کے درپے مت ہونا۔ پھر کیا فرمایا؟ یاد رکھو جو اپنے کسی بھائی کی عزت کے درپے ہوا تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کے درپے ہو جائے گا، اور جب اللہ رب العالمین کسی کی عزت کے درپے ہو گیا یفضحہ ولو فی بیتہ، اس شخص کو اتنا ذلیل و خوار کرے گا کہ یہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھ لیں، اللہ اس کو اس کے گھر کی چار دیواری میں ذلیل کرے گا۔ یہ زبان کے وہ نقصانات ہیں۔ دو عورتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا۔ ایک عورت تذکر بکثرۃ الصلاۃ وصیامھا، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، فرائض کیا، نوافل کیا، انبار لگا دیتی ہے، لیکن تؤذی جیرانھا بلسانھا، اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا ہی فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ نمازیں صرف فرض پڑھ پاتی ہے، روزے صرف فرض رکھ پاتی ہے، صرف زکوٰۃ دے پاتی ہے، بہت زیادہ صدقات نہیں دے پاتی، لیکن لا تؤذی جیرانھا بلسانھا، زبان کی میٹھی ہے، زبان کی اچھی ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، جس طرح یہ روزہ ہمیں اور بہت سے اعمال پہ عمل کرنا سکھاتا ہے، اسی طرح ان تین اعمال پہ ہم نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ اور بہت سے اعمال ہیں لیکن انہیں پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق کی استطاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وبما شئت من شيء بعد. أهدتنا عدو المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله
جتنے بھی بیمار ساتھی ہیں افراد ہیں اللہ ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بالخصوص جن بھائیوں نے خصوصی طور پہ اپنے قریبی رشتے داروں کی دعاؤں کے لیے اپیل کی ہے ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے لیے ساتھی دعا سے بھی ان کی زوجہ بیمار ہے ان کی بھی دعا کیجیے. اسی طرح ہماری والدہ کا جو بیمار ہے ان کی بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الله صوت الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء الا الله صبرا. اور اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ اس کی حفاظت فرما. اور اللہ اس ملک میں کبھی بھی سنت کا بچہ بنا. اللہ اس ملک پاکستان کو سنت کا تہوارہ بنا. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں فلسطین میں غزہ میں ان کو اپنی مدد سے اور نصرت سے مانگتے ہیں. ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اس عید کے دن میں ان کو خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين ودمر اعداءك واعداء الدين. اے اللہ تمام مسلمانوں کے حفاظت فرما. جتنے بھی مسلمان مظلومین ہیں ان کو نصرت عطا فرما. ان کو تعلیم عطا فرما. اور اے اللہ کی یہودی یہ ظالم یہ فاجر تیرے دشمن جو تیری آیات کے دشمن ہے اے اللہ ان کی قلب بکر فرما دے. اے اللہ ان کی قلب بکر فرما دے. ان کو ہلاک فرما دے. اے اللہ ان کے ہاتھوں کو نکارا کر دے. ان کے اسلحے کو نکارا کر دے. اے اللہ ان کے اسلحوں کو نکارا کر دے. اور اے اللہ اپنی خاص نصرت اور تعلیم اور مدد اپنے مسلمان بندوں کو عطا فرما. اے اللہ مسلمان اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے حالات میں سے دیکھے نہیں جاتے. اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے لیے ہمیں توفیق دے. ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہمارے لیے جہاد کے راستے آسان ہو جائیں. ہم جہاد کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. اللہ ان کی مدد کریں. ان کے آنسوں کو پوچھیں اور ان کے غموں میں شریک ہوں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ان دعاؤں کو قبول کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. یقیناً بہت سی رکاوٹیں ہیں. اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ رکاوٹیں چاہے شرک کی صورت میں ہوں بدعملی کی صورت میں ہوں گناہوں کی صورت میں ہوں وہ تمام رکاوٹوں کو ہم سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہر چیز فرماتے ہیں. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اس کو دعا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کو امیدوار ہوں. ایسا امیدوار ہوں کہ مجھے ایک پل بھی میرے اپنے آپ کو سبوت مت کر. مجھے اپنے رحمت میں ہٹے رکھو. اے اللہ ہم تیری رحمت کے سائے تلے رہنا چاہتے ہیں. ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے ہمیں رکھنا. ہمارے ساتھ اپنے رحمت والا معاملہ سمانا اپنے غضب والا معاملہ کو سمانا. اور اے اللہ جتنے بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہمارے بھائی ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ ان مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. جتنے بھی مقروض بھائی ہیں اللہ ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی اس وقت اپنے عاقبت میں ہیں چاہے جس طرح کی بھی ہو ان کی مدد اور نصرت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي سبحانك اللهم